بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کسی نے دریافت نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے عرض کیا وہ لوگ یا یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال اللہ کے نزدیک ان اشیاء کی وجہ سے مزید ذلیل ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5492۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے اسے بنو مغالہ کے قلعے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ اس وقت چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے دبایا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک چیز چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بات چھپائی تھی جس دن آسمان ظاہر دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ اس نے کہا وہ دالخ دھواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور ہو جا، تو اپنی حیثیت سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ اس کے متعلق مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ وہی دجال ہے تو پھر اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ وہ نہیں تو پھر اس کے قتل کرنے میں تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف روانہ ہوئے جس میں ابن سیاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ لے آپ اس سے کچھ سن لیں۔ ابن سیاد مخملی چادر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جبکہ آپ کھجور کے تنوں میں چھپ رہے تھے۔ اس نے کہا صاف یہ ابن سیاد کا نام ہے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ چنانچہ ابن سیاد متنبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو اس حالت پر چھوڑ دیتی تو وہ اپنے دل کی بات ظاہر کر دیتا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جو اس کے شان کے لائق ہے۔ پھر دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں اس کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم خوب جان لو کہ وہ کانا ہے، جبکہ اللہ تعالی کانا نہیں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5494۔